بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ آیا امام الزمان علیہ السلام کی زوجہ اور آپ کی اولاد پر روایات میں کوئی روایات موجود ہیں؟ آیا فرامین معصومین علیہ السلام سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ روایات خدشدار تو نہیں؟ حالانکہ امام علیہ السلام کی ذات کے لیے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ ازدواج خواہ لذت کے لیے نہ بھی ہو، اگرچہ لذت کے لیے نہ بھی ہو لیکن پھر بھی خود شادی کرنا مستحب مؤکد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اس کے استحباب پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اگر شادی نہ بھی کریں تو انہیں اپنے وجود پر کنٹرول حاصل ہے، ایسے لوگوں کے لیے شادی کرنا مستحب ہے۔ اور امام علیہ السلام جو رئیس امت ہیں اس زمانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین خلیفہ ہیں اور وارث انبیاء ہیں، کیا انبیاء کی طرح آپ اس مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے عزوبت مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے سے مراد یہ، اور عزوبت سے مراد یہ کہ اس کی زوجہ کا نہ ہونا۔ امام علیہ السلام کے تولد سے لے کر ابھی تک 1200 سال گزر چکے ہیں، اور اس تمام زمانے میں امام علیہ السلام کے لیے ازدواج اور شادی کرنا یہ مستحب ہے۔ اور کیا اس میں تعدد ازدواج اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب مستحب ہے تو آپ کا شادی کرنا اور آپ کی زوجہ کا ہونا استحباب رکھتا ہے، تو اتنے زمانے میں یہ سارا کا سارا آیا ہر زمانے میں آپ کے لیے زوجہ تھی یا نہیں؟ تو ہر زمانے میں یہ مستحب تھا، اور اس سے تعدد زوجات جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے وہ دلالت کرتی ہے، اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات میں امام کی شادی کے بارے میں کیا آیا ہے؟ روایات کی زبان کیا ہے؟ اگرچہ ہم آپ کو یہ بیان کر دیں کہ یہ ایک علماء کے ایک گروہ کا نظریہ ہے، آپ کی شادی کا ہونا۔ روایات میں سے پہلی روایت مفضل ابن عمر کی روایت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے اور دوسروں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے مکان پر، یعنی امام زمان علیہ السلام کے مکان پر آگاہی نہیں رکھتا سوائے اس کے متولی امر کے، یعنی اس ذات کے کہ جو اس کے امر کی تولیت رکھتی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے امر اور اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، یعنی خدا کے علاوہ
کوئی آپ کی اولاد سے اور آپ کی اولاد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کوئی بھی آپ کے مکان پر آگاہی نہیں رکھتا. تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ کی اولاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ہے، لیکن اس روایت سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت نعمانی میں، یعنی کتاب غیبت نعمانی میں یہی روایت آئی ہے، لیکن وہاں اس روایت کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے: لا یطلع علی موضعہ احد من ولی ولا غیرہ. آپ کے مقام پر آپ کے دوستوں اور غیر دوستوں سے کوئی بھی مطلع نہیں. پہلی روایت میں لا یطلع علی موضعہ احد من اولادہ یعنی من ولدہ ولا غیرہ، یہ تھا اس روایت میں، یعنی جو غیبت نعمانی میں ہے اس میں یہ ہے کیا؟ ولد کی جگہ پہ ولی. تو یہ روایت جو ہے وہ خدشدار ہو جاتی ہے، شبہ دار ہو جاتی ہے. روایت کے الفاظ ایک نہیں، ممکن ہے وہاں نسخے کی غلطی ہو اور روایت یہ والی روایت ٹھیک ہو، یعنی غیبت نعمانی کی، کہ وہاں آپ کے دوستوں میں سے اور آپ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی آپ کے مکان پر آگاہی نہیں رکھتا، اطلاع نہیں رکھتا. دوسری بات یہ کہ اس روایت میں اس کی سند کے اوپر بھی خدشہ کیا گیا ہے کہ اس میں اس روایت کے راویوں میں سے ایک ابراہیم بن مستنیر ہے اور دوسری جگہ پر عبداللہ ابن مستنیر ہے. روایت ایک الفاظ ہیں لیکن یہ دونوں بندے ہی روایت کے الفاظ ایک ہیں. ایک جگہ پہ ایک راوی کو ایک نام سے اور دوسری جگہ پر راوی کو دوسرے نام سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ دونوں راوی ہی مجہول ہیں، لہذا یہ روایت جو ہے وہ قابل استناد نہیں ہے. اس طرح سے ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ جسے سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے. سید ابن طاؤس امام رضا علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پروردگارا، امام زمان علیہ السلام کی آنکھ کو خوشحالی دے. کس وجہ سے؟ آپ کی خانوادے، آپ کے خاندان اور آپ کی ذریہ اور تمام آپ کے پیروانوں کی وجہ سے. اس روایت میں بھی ذریت امام زمان کا ذکر آیا ہے اور خانوادے کا بھی آیا ہے. تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کی اولاد ہے، لیکن روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ روایت اس اعتبار سے ساکت ہے، خاموش ہے کہ یہ ذریہ ظہور کے بعد کی ہے یا ظہور سے پہلے کی، یعنی زمانہ غیبت کی. اس وجہ سے ہم اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے. تیسری روایت ابو بصیر کی ہے. وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں: گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا قائم، امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ مسجد سہلہ میں انہوں نے اقامت کر رکھی ہے، اقامت کی ہے، وہ مقیم ہے، یعنی اپنے خاندان سے مراد یعنی اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کے ساتھ. اس روایت میں واضح ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی زوجہ جو ہیں وہ ہیں، اور آپ نے اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کے ساتھ مسجد سہلہ میں اقامت کر رکھی ہے. کب؟ ظہور کے بعد. یہ روایت، اس کے بارے میں ہم اس طرح سے کہیں گے کہ یہ
روایت بھی ظہور سے پہلے آپ کی اولاد کے وجود پر دلالت نہیں کرتے. یعنی آج کے زمانے میں آپ کی اولاد کے وجود پر دلالت نہیں کرتی، لذا اس روایت سے ہم استفادہ آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ امام علیہ السلام جب ظہور کریں تو اس وقت آپ کی اولاد ہو، آپ کا خانوادہ ہو. اس کے علاوہ مجلسی نے ایک روایت کو ذکر کیا بہار میں علی ابن فاضل سے. وہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام، اس روایت میں اشارہ ہوا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی اولاد جزیروں میں ہے، اور وہ جزیرہ آج کل معلوم ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں، تمام مؤمنین جانتے ہیں کہ اس جزیرے سے مراد جزیرہ خزرہ ہے. لیکن اس روایت کو بھی اس طرح سے رد کیا جائے گا کہ آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور سائنس نے آسمان کے، زمین کے مداروں میں اور آسمان میں ہزاروں مصنوعی سیارے بھیج چکی ہے، دنیا ہزاروں سیارے بھیج چکی ہے، اور ان سیاروں کے ساتھ زمین کے ذرے ذرے کی ریکی کی جاتی ہے، ان کو زیر نظر رکھا جاتا ہے. اگر مان لیا جائے کہ امام علیہ السلام کی اولاد جزیرہ خزرہ میں ہے یا جزیرہ برمودا میں ہے، مثلث برمودا میں ہے، کہ جہاں مقناطیسی طاقت موجود ہے، تو وہاں وہ اولاد لاکھوں کی تعداد میں ہے، انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہے. تو آج کے زمانے میں کیا ممکن ہے اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ وہ اولاد انسانوں سے غائب ہو، انسانوں سے غائب ہو؟ حالانکہ آج دنیا نے زمین کے چپے چپے کو، ذرے ذرے کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھا ہوا. تو یہ روایت، اس روایت کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں جو جزیرہ خزرہ یا مثلث برمودا کے بارے میں آئی ہے، اس کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانوی روایت ہے، تخیل ہے، خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار متعال نے اگر توفیق دی تو ہم اگلے حصے میں وہ روایات بیان کریں گے جو یہ دلالت کرتی ہیں امام علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.